السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے پھر سے ایک اور ویڈیو آنے لگی ہے، تو اس وجہ سے آنے لگی ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں چند باتیں ایسی تھیں جو کہ میں بتانا بھول گیا تھا، میرے ذہن سے سکپ ہو گئی، تو میں سوچا دوبارہ ایک ویڈیو بنا کے، مختصر چھوٹی سی ویڈیو ہے، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، تو اس میں اس کے متعلق جو ہے وہ بتا دوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس زوم کلاس کے متعلق، کہ زوم کلاس جو ہے وہ 40 منٹ کی زوم کلاس ہوگی، کیونکہ زوم ایپ جو ہے وہ اپ گریڈ مانگتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا اس کا مسئلہ بنتا ہے کہ اپ گریڈنگ کا، کیونکہ وہ ڈالرز میں مانگتی ہے، تو ڈالر کافی اونچائی آسمان چھو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ میں اپ گریڈ نہیں کیا ابھی تک۔ اور میں نے کافی لوگوں سے کہا تھا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ مجھے بتا دی جائے کہ اس کے متبادل کون سی ایسی ایپ ہے جو میٹنگ یا اس کے کلاس کے متعلق بہتر ہو۔ تو خیر مجھے نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے کمنٹ کیا، تو میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کو اس ایپ کے یا اس طرح کی اس کے متبادل کوئی ایپ کے متعلق پتہ ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا، تاکہ میں اس کو چھوڑ کے کسی اور ایپ کی طرف جاؤں جس میں کلاس تھوڑی لمبی جاتی ہو۔ تو کلاس جو ہے وہ 40 منٹ کی کلاس ہوگی، تو مجھے آپ کا 1.5 گھنٹے کا پیپر ہے، یعنی کہ پونے 2 گھنٹے کا، تو 15 منٹ جو ہے اٹینڈنس کے لیے، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو 1.5 گھنٹے کا پیپر، پونے 2 گھنٹے کا پیپر جو ہے، اس میں مجھے تقریباً 2 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ کلاس ری اوپن کرنی پڑے گی۔ تو جو بچے پیپر دے رہے ہیں تو ان کے والدین سے مجھے گزارش ہے، کیونکہ کلاس تو انہوں نے چلا کے دینی ہے، ان کے والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی یہ میٹنگ، یہ کلاس جو ہے یہ ختم ہو گئی جہاں پہ بھی، تو دوبارہ اسی لنک، جو آپ کو لنک بھیجا جائے گا، جس طرح میں نے زوم ایپ کی جو ویڈیو ٹیوٹوریل بنایا اس میں نے بتایا ہوا، تو اسی طرح جو ہے جس لنک سے آپ نے پہلے جوائن کیا ہوگا اسی لنک کو دوبارہ کلک کر کے ری جوائن کر کے دوبارہ جو ہے وہ کلاس کا حصہ بن جائیے گا۔ اگر کسی سے نہ ہوا تو مجھے بتا دے، میسج کر دے واٹس ایپ پہ، تو میں دوبارہ جو ہے اس کو لنک بھیج دوں گا تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ری جوائن ہو سکے۔ تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ بچوں کے پیپر دینے کے متعلق تھی، وہ جو میں پچھلے نہیں بتا سکا، کہ پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ بچے جو ہیں وہ اپنا پیپر زوم پہ دیں گے، اور کچھ بچے بیچ میں ایسے بھی ہیں جو کہ لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ میں نے طریقہ کار یہ نکالا ہے کہ وہ اورل پیپر دے دیں، کیونکہ شوق بچوں کو بھی ہوتا ہے، اور کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں یا اس طرح کے جو کوئزز ہیں اس میں حصہ لے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ یہ خوشخبری ہے کہ جو بچے لکھ نہیں سکتے وہ اورل پیپر دے دیں۔ اورل پیپر کس طرح سے دینا ہے کہ آپ کو میں پیپر جو ہے وہ آپ کے واٹس ایپ پر سینڈ کر دوں گا، جب بھی یعنی کلاس شروع ہوگی آپ نے مجھے میسج کر دینا ہے کہ میرے بچے کا پیپر بھی جو ہے وہ مجھے بھیج دے، تو میں ان کی اٹینڈنس لگا لوں گا کہ بچہ پیپر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے ادھر کلاس جوائن ہوگی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ 7:45 بجے جو ہے وہ ادھر کلاس جوائن ہوگی، اسی طرح آپ نے بھی اسی طرح مجھے میسج کر دینا ہے کہ میرے بچے نے پیپر دینا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ پیپر مجھے سینڈ کر دے، تو میں ساتھ ہی جو ہے وہ پیپر آپ کا بھی سینڈ کر دوں گا اور ادھر کلاس میں بھی لگا دوں گا۔ تو پھر آپ نے بچے کا جو ہے وہ پیپر سینڈ کرنا ہے مجھے کس طرح سے، کہ آپ نے ریکارڈنگ شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے موبائل میں، ہر ایک کے موبائل میں ہوتا ہے وائس ریکارڈر یا ساؤنڈ ریکارڈر، اس طرح سے کر کے، یہ خالی ریکارڈر کر کے، کیونکہ ہر موبائل کے مختلف انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں، کسی نے وائس، کسی نے ساؤنڈ ریکارڈر، کسی نے خالی ریکارڈر نام رکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے جو ہے آپ نے وہ ریکارڈر جو ہے وہ آن کر لینا ہے، اور آن کر کے آپ نے بچے سے سوال کرنے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ اس کے جواب دے گا۔ جس طرح سے ایک والدہ بیٹھی ہیں، وہ اپنی بیٹے سے یا بیٹی سے وہ سوال کرتے ہیں کہ آج کا، یعنی کہ ایم سی کیوز شروع میں بولیجیے گا کہ ایم سی کیوز اب ایم سی کیوز کے متعلق پوچھنے لگے آپ سے، آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اوپر عبارت ہوگی وہ پڑھنی ہے، کہ جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں مثال دی تھی کہ سفر میں پڑھی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے آگے سے پھر بچے کو ہنٹس دینی ہے کہ قصر کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، نفل کہتے ہیں، یا
فرض کہتے ہیں، تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ اس کا جواب دے گا کہ قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کر کے جو ہے وہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے۔ اسی طرح سوال جو آپ کی آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اس کے پہلے ہیڈنگ دے دیجئے گا، یعنی کہ وائس میں ہی اپنی، کہ آگے اب آپ سے سوال جو آپ کے متعلق پوچھنے لگے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، تیسرا سوال، یعنی کہ 7 سوال اس سے پوچھ جائے گا، وہ آپ کو جواب دیتا جائے گا۔ آگے اسی طرح آیت کے متعلق آپ نے کہنا کہ اب آپ سے آیت کا ترجمہ سننا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو آیت پڑھ کے بتانی ہے، وہ آپ کو اس کا ترجمہ بتائے گا۔ تو اس کے بعد اسی طرح دعا کے متعلق ہے، اور خاص طور پر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کا نام اور اس کے ترجمہ، اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا۔ اگر دعا کا نام نہ ہوا میں نمبر کاٹ لوں گا، بے شک وائس میں بھی ہو۔ تو آپ نے کہنا کہ اب آپ سے دعا کے متعلق پوچھنے لگے ہیں کہ دی گئی دعا کا نام اور ترجمہ بتائیں، تو آپ نے دعا پڑھ کے بچے کو سنانی ہے، بچہ اس کا نام اور اس کا ترجمہ بتائے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اورل پیپر جو ہے وہ بچے کا لینا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ 2 باتیں آپ کو میں نے بتانی تھی جو کہ میں پچھلی ویڈیو میں نہیں بتا سکا، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات جو تھی وہ اس کے کلاس کے جوائن لنک کے یعنی کہ متعلق 40 منٹ کی کلاس ہے، لیکن ویسے تو 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے۔ 40 منٹ کے بعد بند ہو جائے گا، پھر میں دوبارہ ری اوپن کروں گا کلاس، تو پھر آپ نے ری جوائن کر لینا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو میں نے اس کے متعلق بتایا آپ کے بچوں کے اورل پیپر کے متعلق، یہ 2 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو ہے، امید تو نہیں ہے کہ اب کوئی بات باقی رہ گئی ہوگی، اگلی ویڈیو جو ہے، ہاں اور ایک اور بات یکدم میرے ذہن میں آ گئی ہے، شکر اللہ کا، کہ پیپر بھیجنے کے متعلق میں بڑوں کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ تو کچھ لوگ بڑوں کی ویڈیو نہیں دیکھتے کیونکہ ان کا بچوں کے متعلق ہے، تو میں بچوں کے متعلق بتاتا ہوں کہ پیپر آپ نے جو ہے وہ بھیجنے ہیں TCS کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ جو میرے ریلیٹیوز کے آگے ریلیٹیوز ہیں، ان کو تو یہ ہے میسیج کہ وہ آگے یعنی کہ جو میرے ریلیٹیوز ہیں ان کو بھیج دیجیے گا تاکہ وہ آگے مجھ تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، اور ایٹ اے ٹائم مجھ سے پوچھ بھی لیجئے گا کہ میں نے پیپر کر لی ہے، تو اب میں نے اس کو کس کے گھر پہنچانا ہے، تو میں بتا دوں گا کہ آپ نے کس کے گھر پہنچانا ہے یا آپ نے کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ جو راولپنڈی میں رہتے ہیں ان سے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے گا، لیکن جو آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں، یعنی کہ آؤٹ آف سٹی سے مراد کے راولپنڈی بھی نہیں رہتے، میرے شہر میں یعنی گوجرانوالا میں بھی نہیں رہتے، اور لاہور میں رہتے ہیں یا کسی اور سائڈ پہ رہتے ہیں، تو وہ خاص طور پر مجھ سے پوچھ لیجیے گا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ آپ کو تو خود پہنچانا پڑے گا۔ تو کیونکہ زیادہ تر میرے ریلیٹیو جو ہیں وہ راولپنڈی میں بھی ہیں، جو اگر لاہور وغیرہ اس سائڈ پہ رہتے تو ان کو خود ہی تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور کوشش کیجیے گا کہ جلد سے جلد اپنے پیپر پہنچائیں تاکہ میں جلد سے جلد جو ہے اس کو چیک کر کے واپس آپ کو پہنچا سکوں۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو ہے وہ پیپرز کے بعد یعنی کہ رزلٹ کا اناؤنسمنٹ اور کن کن لوگوں نے پیپر دیا ہے تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی بتائی جائے گی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔